اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کچھ عرصہ قبل سے جیسا کہ آپ سب کی معلومات میں ہے کہ ایک صاحب مسئلہ یزید میں مسلک حق اہل سنت والجماعت سے ہٹ چکے ہیں اور یزید لعین کے بارے میں ایسا نظریہ انہوں نے اختیار کیا ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کے 14 صدیوں کے تسلسل کے خلاف ہے۔ اب اس سلسلہ میں کچھ نئی باتیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ چند دن قبل ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ پر لعنت نہ کی جائے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ یعنی کہ یزید لعین کو لعنت سے بچاتے بچاتے وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب یہود و نصارہ کہ جن کا لعن جو ہے وہ منصوص ہے قرآن و حدیث سے، ان کے بارے میں بھی انہوں نے یہ نظریہ قائم کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب ان پر بھی لعنت نہ کی جائے۔ تو میں اس سلسلہ میں صرف چند احادیث اور قرآنی آیات سے اس بات کو ثابت کروں گا کہ یہود و نصارہ پر لعنت کرنا جو ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے، اور اسی پر ہی الحمدللہ اسلام میں تسلسل جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 18 ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ خبردار ظالموں پر ہی اللہ کی لعنت ہے۔ اب ظلم کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری آیت میں خود بیان فرمایا ہے کہ شرک اور کفر یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے کہ جو شخص ظالم ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہود و نصارہ جو ہیں یہ ان کے شرک میں، ان کے کفر میں کسی کو اہل اسلام میں سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ نصارہ جو ہیں وہ تثلیث کے قائل ہیں، اور تثلیث کا قائل جو ہے وہ مشرک ہوتا ہے، اور اسی طرح یہود جو ہیں انہوں نے بھی ہیکل سلیمانی کو خدا مان رکھا ہے، اور اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور اس کو خدائی میں شریک سمجھتے ہیں۔ تو مشرکین کے بارے میں اللہ نے خود فرما دیا کہ وہ ظالم ہیں اور ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور دوسری آیت جو ہے سورہ بقرہ شریف کی، یہ آیت نمبر 161 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تو باقاعدہ طور پر تمام کفار کو شامل کر کے ان پر لعنت بھیجی ہے، کہ فرمایا جو شخص جو کافر ہو گئے اور کفر کی حالت میں مر گئے ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ تو اب یہاں پر ان کا کوئی چیلا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے کہاں کہا ہے کہ مرے ہوئے یہود و نصارہ پر لعنت نہ بھیجو، انہوں نے تو مطلق، تو میں پوچھتا ہوں کہ جب مطلق کہا ہے اس میں تو ماں بعد والے بھی شامل ہو گئے، پہلے والے بھی شامل ہو گئے، تو جب مطلق لعن سے اس نے منع کر دیا تو اس سے تو یہی ثابت ہو گیا کہ کسی یہودی پر، کسی نصرانی پر جو حالت کفر میں مر چکا ہے یا ابھی حالت کفر میں ہے بالکل لعنت نہ کی جائے، جبکہ یہ نظریہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ حالانکہ دراصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں جو حالت اسلام پر ہیں ان کے بارے میں حضور نے منع فرمایا ہے لعن سے،
اور وہ اس میں بھی علماء کرام نے فتاوی شامی میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا لعنت مسلمانوں کے حق میں جہاں لعن آیا ہے وہاں مانا ہے درجہ ابرار سے دوری. کیا مطلب کہ وہاں یہ مطلب ہوگا کہ جس مسلمان پر لعنت بھیجی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ معاذ اللہ کافر ہو چکا ہے یا یہ اللہ کی رحمت سے بالکل ہی دور ہو چکا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے جس مسلمان پر لعنت بھیجی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص نیکوکاروں کے درجے سے نچلے درجے پر آ چکا ہے. تو اس معنی کے لحاظ سے جو شخص فاسق معلن ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے، اور فتاوی شامی میں باقاعدہ یزید کا نام ذکر کیا گیا ہے. اور کفار جو ہیں ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، ہنود ہوں، مجوس ہوں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی کافر ہو اس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس پر لعن جو ہے وہ جائز ہے. اور ایک اور آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یہ الاحزاب سورہ احزاب شریف جو ہے اس کی آیت نمبر 57 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، ان کے لیے ان پر دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے لعنت ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہود و نصارہ سے بڑھ کر کوئی ایسا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کو رسول کو اذیت پہنچائی ہو؟ مشرکین جو ہیں انہوں نے تو ایک حد تک جنگ کی مسلمانوں کے ساتھ، انہیں تکلیفیں دی، لیکن ان کی ایک لمٹ تھی. اس کے بعد جب مسلمان مدینے میں تشریف لے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے، تو اس کے بعد مشرکین کی جو جنگیں ہوئیں ان میں تو مسلمان غالب ہوتے رہے اور مشرکین جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے. لیکن یہود و نصارہ یہ واحد دو ایسے لوگ ہیں، ایسی قومیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے اسلام کو اور مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو اذیتیں پہنچائی ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ ان کا جاری ہے. تو اب یہاں سے تو واضح ہو گیا کہ یہود و نصارہ پر لعنت جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برس رہی ہے متواتر، اور اگر اس لعن بھیجنے میں کوئی مسلمان اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو اس میں کیا قباحت ہو سکتی ہے. اور پھر ایک حدیث پاک بخاری شریف کے جلد 1 صفحہ نمبر 95 پر، اور رقم الحدیث یعنی حدیث نمبر ہے 435 نمبر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود یہود و نصارہ کا نام لے کر ان پر لعنت ڈالی ہے. کیا فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر. کیوں ہو وہ آگے وجہ بھی بیان فرمائی ہے، اس سے ہمارا مقصد نہیں ہے ہماری گفتگو کا. یعنی یہاں پر نام لے کر باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے، پیغمبر نے، شریعت کے موجد و بانی نے جو نام لے کر باقاعدہ لعنت ڈالی ہے یہود و نصارہ پر، تو یہاں سے تو کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجنا جو ہے یہ اہل اسلام کے نزدیک جائز ہے، اور اسی پر ہی علماء کا، عوام اہل سنت کا یہ ایک فرض ہے کہ وہ اس بات کو جتنا ہو سکے پھیلائیں. اور یہود و نصارہ پر لعنت جو ہے یہ ایمان کا ایک جزء اور حصہ ہے. اور ایک مشہور زمانہ حدیث اور بھی ہے جس میں یہ ہے کہ جو امتی میرا صدقہ دینے کے قابل نہ ہو، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ صدقہ دے سکے، تو فرمایا اس کے لیے ہے کہ وہ یہود پر لعنت بھیج دے. اب یہاں پر تو باقاعدہ یہود پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا جا رہا ہے امت کو. تو مولوی فضل چشتی صاحب سے میں اتنی گزارش کروں گا کہ خدا را کچھ خدا کا خوف کریں، اور یزید پلید کی حمایت میں آپ اس حد تک جا چکے ہیں کہ اب جو کافر قطعی ہیں جن کے کفر میں شک نہیں ہے ان کے اوپر بھی آپ نرم رویہ. اور جبکہ لطف کی بات یہ ہے کہ عرصہ
پچھلے 20 سال 30 سال سے حضرت کا یہ ایک یعنی کہ ان کی جماعت کا یہ طرح امتیاز تھا کہ وہ یہود و نصارہ پر لعنت، اور جو یہود و نصارہ کی تعلیم پڑھتے ہیں ان پر لعنت، اور جو اپنے علاوہ سبھی مسلمانوں پر لعنت۔ اور پچھلے دن پیر سید مراتب علی شاہ صاحب جو قاظمی آپ حجرہ شاہ مقیم میں پڑھاتے ہیں، اور پہلے ان کے ساتھ تھے فضل چشتی صاحب کے، لیکن مسئلہ یزید میں انہوں نے اختلاف کیا، تو ان پر بھی انہوں نے خود لعنت بھیجی، اور ایسی لعنت بھیجی، اور ساتھ میں یہ فتویٰ بھی جاری کیا کہ جو شخص اس کا نام عزت کے ساتھ لے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور پھر اس پر لعنت بھیج۔ یعنی کہ دیکھو کہ کتنے دھوکے باز اور جاہل قسم کے لوگ ہیں یہ، کہ ایک طرف یہود و نصارہ پر لعن سے منع کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف آل نبی اولاد علی پر محض اس وجہ سے لعن کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ان کے ایک مسئلہ میں، وہ بھی عقیدہ اہل سنت پر جو گامزن ہیں شاہ صاحب قبلہ، اور ان کا مسلک وہی ہے جو 14 صدیوں سے اہل سنت کا مسلک ہے، اس کے باوجود ان پر لعنت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لعنتی ہے معاذ اللہ۔ وہ ریکارڈنگ آپ لوگوں نے سنی ہوگی شاید، یا جنہوں نے نہیں سنی وہ سن سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ لوگ محض دھوکے باز ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی ذات کو چمکانا ہے اور اپنی ذات کو پروموٹ کرنا ہے، دین اسلام کا نام لے کر اپنے ذاتی فائدوں کے لیے۔ اور یہ تو اب میں کیا کیا مثالیں آپ کو دوں کہ انہوں نے کن کن لوگوں پر لعنتیں کی ہیں جو مستحق ہی نہیں تھے، لیکن اب دیکھ لو کہ یزید کو بچاتے بچاتے یہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں، بغض امام حسین میں، بغض اہل بیت میں، یہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب یہود و نصارہ پر بھی لعنت، اور کل کو کہیں گے کہ انہیں کافر بھی نہ کہو کہ ہو سکتا ہے بعد میں مسلمان ہو جائیں۔ تو یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف کیا ہے اس بات کا جو کہ ہمارے اس ٹائم ہمارے وقت میں موجود ہے، یعنی جو کوئی کافر ہے ہم اسے کافر کہیں گے، جو لعنتی مستحق لعنت ہے ہم اسے لعنتی کہیں گے۔ ہاں اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد وہ اسلام پر قائم رہتا ہے تو اب اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، لعنتی نہیں کہا جائے گا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ مطلقاً، اور پھر مطلقاً وصف کے لحاظ سے مطلقاً لعنت جو ہے یہ تو مسلمانوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مثلا لعنت اللہ علی القاذبین، اس میں اب قذاب لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے، اور قذاب میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ تو مطلقاً وصف کے لحاظ سے لعنت تو ان لوگوں کے نزدیک بھی جائز ہے جو لعنت شخصی کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو یہ صاحب کو عجیب ہی قسم کے انسان ہیں کہ لعنت شخصی کو جو جائز حرام سمجھتے ہیں ان کے نزدیک بھی لعنت وصفی جو ہے مطلقاً اور ایک گروہ کے لحاظ سے لعنت بھیجنا تو ان کے نزدیک بھی جائز ہے، جبکہ ان صاحب کا یہ عجیب ہی کوئی نیا مذہب ہے کہ جی یہ اب لعنت اعیان کے لحاظ سے لعنت بھیجنا، شخصی لحاظ سے تو چلو اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے تو اب وصف کے لحاظ سے بھی اور جو ہے اپنا مجموعے کے لحاظ سے لعنت جو ہے اس کی بھی نفی کر دی ہے، وہ بھی کافر کے لیے۔ تو یہ بہت بڑے دھوکے باز ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے دھوکوں سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ تمام اہل سنت کو میرا پیغام ہے کہ وہ ان لوگوں کے فتنوں کو سمجھیں اور اپنی جو اہل سنت کا نظریہ ہے اسی پر قائم رہیں، اور اہل سنت کے علماء، صوفیاء کرام ان کے بتائے گئے رستے پر گامزن رہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔